حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ویزا پالیسی کو سخت کرتے ہوئے ان ممالک کی فہرست قریب 3 گنا بڑھا دی ہے جن کے شہریوں پر امریکہ آنے کے لیے ویزا بانڈ نافذ ہوگا۔ اس پالیسی کے تحت متاثرہ ممالک کے مسافروں کو ویزا حاصل کرتے وقت $5,000 سے $15,000 تک کا بانڈ جمع کرنا ہوگا تاکہ ویزا مدت ختم ہونے پر ملک چھوڑنے کی یقین دہانی ہو سکے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم ویزا اوور سٹے روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکہ نے 66 بین الاقوامی تنظیموں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں بھارت اور فرانس کی قیادت والی انٹرنیشنل سولر الائنس بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ تنظیمیں امریکہ کے قومی اور معاشی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے، اس لیے ان سے نکلنا ضروری تھا۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ ان اداروں کو فنڈنگ دینا بھی بند کرے گا، جبکہ اس قدم پر دنیا بھر میں کلائمیٹ اور بین الاقوامی تعاون کے حوالے سے تنقید اور بحث شروع ہو گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں پانی کے شدید آلودگی سے ہوئی اموات کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ موہن یادو نے اعلان کیا ہے کہ متاثر علاقے میں پانی کی وجہ سے مرنے والے تمام افراد کے گھر والوں کو 2 لاکھ روپے کی مالی مدد دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اس ٹریجڈی کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور متاثر فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے انتظامیہ کو پانی کی سپلائی اور صحت کے انتظامات پر سخت نظر رکھنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھانے کی ہدایت بھی دی ہے۔ مہاراشٹر میں AIMIM کے ریاستی صدر امتیاز جلیل پر مبینہ حملے کے بعد پارٹی صدر اور لوک سبھا MP اسد الدین اویسی نے سخت ریاکشن دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ بزدلانہ حرکت ان لوگوں نے کی ہے جو اپنی واضح شکست کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کا جواب ووٹ کے ذریعے AIMIM کے کائٹ نشان پر بٹن دبا کر دے۔ اسد اویسی نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ دلی رائٹس کیس میں سپریم کورٹ سے بیل ملنے کے بعد 4 ایکیوزڈ گلفشا فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان اور محمد سلیم خان کو تہاڑ اور منڈولی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کورٹ کی جانب سے پرسنل بانڈ اور لوکل شیورٹیز جمع کرنے کے بعد ان کی رہائی کا عمل مکمل ہوا، جبکہ ایک اور ایکیوزڈ شاداب احمد ابھی تک بیل شیورٹی جمع نہیں کر سکی۔ کورٹ نے گلفشا فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان اور محمد سلیم خان کے لیے دلی سے باہر نہ جانے اور پاسپورٹس سرنڈر کرنے کی شرائط مقرر کی ہے۔ دلی کی ترکمان گیٹ کے قریب فیض الہی مسجد کی ڈیمولیشن پر AIMIM چیف اسد الدین اویسی نے شدید تنقید کرتے ہوئے اسے بلیک لا قرار دیا۔ اسد اویسی کا کہنا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو مساجد اور وقف پراپرٹیز کو چھیننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ نیا قانون مسلم دینی عمارتوں کے خلاف غلط طور پر لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض الہی مسجد کی زمین وقف کی ملکیت ہے اور اس پر جو ایکشن ہوا ہے وہ ناانصافی اور غیر دستوری ہے، اس لیے سپریم کورٹ تک جایا جائے گا۔ چائنیز مانجے کے بڑھتے خطروں کو دیکھتے ہوئے حیدرآباد پولیس نے شہر بھر میں سخت مہم چلائی ہے، جہاں کمشنر VC سجنان نے واضح کیا کہ اس بینڈ مانجے پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پولیس نے کہا کہ چائنیز مانجا سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے دکانوں، گوڈاؤنز اور آن لائن سیل پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس مہم میں 6226 بوبنز، جس کی قیمت قریب 1.24 کروڑ ہے، ضبط کی گئی۔ 103 مقدمات درج ہوئے اور 143 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ BRS لیڈر اور تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ جاگرتی اب کسی سیاسی پارٹی کے زیر اثر کام نہیں کرے گی اور ایک مستقل تنظیم کے طور پر آگے بڑھے گی۔ کے کویتا نے کہا کہ ریاست بھر میں ڈسٹرکٹ، منڈل اور گاؤں سطح پر کمیٹیز تشکیل دی جائے گی تاکہ خواتین، نوجوان اور سماجی طبقات کے مسائل کو مزید مؤثر طریقے سے اٹھایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ جاگرتی کا فوکس صرف عوام کے حقوق، سماجی انصاف اور تلنگانہ کے تحفظ پر رہے گا اور اس کے لیے کسی بھی سیاسی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
حیدرآباد کے دلسکھ نگر میٹرو اسٹیشن کے پاس بے روزگار نوجوانوں نے تلنگانہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جاب کیلنڈر فوراً جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے روزگار کے موقعوں پر واضح روڈ میپ نہ ہونے سے تعلیمی اور معاشی مستقبل اندھیرے میں جا رہا ہے۔ پولیس نے احتجاج کو دیکھتے ہوئے احتیاطی بندوبست کیا، جبکہ اس احتجاج کے چلتے ٹریفک کی روانی بھی کچھ دیر کے لیے متاثر رہی، لیکن کسی قسم کا تشدد یا گرفتاری کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد اور اس سے متصل علاقوں میں پولیس انتظامیہ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جملہ 20 IPS افسران کا ری شفل کیا گیا ہے، جس میں کئی سینئر آفیسرز کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس ری شفل میں کچھ افسر جوائنٹ کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کے پوسٹ پر حیدرآباد کے مختلف رینجز اور زونز میں شفٹ کیے گئے، جبکہ کئی DCPs کو سائبر آباد، ملکاج گری اور فیوچر سٹی جیسے نئے کمشنریٹس میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی نئے کمشنریٹس اور پولیس زون کے تناظر میں کی گئی ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیشن بہتر ہو اور پولیس سسٹم کو اور مضبوط بنایا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔